سورہ انعام اور سورہ اعراف جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ عز و جل نے انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش کے تفصیلی معاملات کو بیان فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو کس طرح سے پیدا کیا گیا اور ان کے پیدا ہونے کے بعد کیا کیا معاملات پیش آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیلاً ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال فرشتوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں جو میری قدرت کے مظاہر کو بیان کر سکے۔ تو فرشتوں نے پہلے یہ کہا کہ اے مولا، ہم تو تیری تسبیح اچھی بیان کرتے ہیں، تیری عبادت میں ہم تو بہت لگے ہوئے ہیں، پھر انسان کو جو جا کر کے خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا زمین پر، ایسے کو تو کیوں اپنا خلیفہ بناتا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو یوں فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر تخلیق شروع کی بات ہے، یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین پر بھیجا گیا، جگہ جگہ کی مٹی اٹھا لائیں، اس لیے کہ انسان کو مٹی سے بنانا تھا۔ اس وقت یہ روایات میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے آئے۔ زمین کی پیدائش ہو چکی، آسمان بن چکا، یہاں پیڑ پودے لہلہاتے ہوئے موجود ہیں، سمندروں کی موجیں ہیں، پہاڑ جبل شامخ کھڑے ہیں، لیکن انسان نہیں تھا پوری کائنات میں۔ زمین سے جب وہ مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے رونا دھونا شروع کیا کہ جبرائیل کس لیے لے جایا جا رہا ہے؟ کہا انسان بنانے کے لیے۔ کہا انسان بنے گا، پھر وہ آئے گا میرے اوپر، قتل و غارت کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، گناہ سے مجھے سرخ کر دے گا، لہٰذا مجھ سے مٹی کو نہ اٹھاؤ۔ زمین پر رحم کھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے آئے، عرض کرنے لگے مولا زمین بہت رو رہی ہے کہ اس کے حصے سے مٹی اٹھا کر انسان نہ بنایا جائے۔ پھر اللہ عز و جل نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اسرافیل علیہ السلام آئے، زمین نے ویسی رونا دھونا شروع کیا۔ پھر اللہ عز و جل نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، زمین رونا شروع کرتی ہے کہ مجھ سے مٹی کو نہ اٹھاؤ، مگر اسرائیل علیہ السلام نے اس کی ایک نہ سنی، کہا میرے رب کا حکم ہے میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ جگہ جگہ سے انہوں نے مٹی کو جمع کیا، زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی اور بارگاہ رب العزت میں لے کر پہنچ گئے۔ سب کے ساتھ وہی معاملہ ہوا، زمین روتی رہی۔ ان فرشتوں نے حکم عدولی نہیں کی، خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے زمین پر رحم کیا تھا۔ اور وہ چونکہ فرشتے، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ انسان قتل و غارت کرے گا، رب کی نافرمانی کرے گا، زمین صحیح کہتی ہے، رب کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل علیہ السلام نے جو اٹھایا وہ یہ کہ مولا بہتر جانتا ہے کہ جب پیدا ہوگا تو اس میں کون نافرمانی کرے گا اور کون فرما بردار ہوگا، یہ اللہ کی حکمتوں سے ہے۔ تو جب وہ مٹی اٹھا کر لے گئے تو اس میں جنتی پانی بھی ملایا گیا، کئی قسم کے پانی، حدیث پاک میں اس کی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر گوندھا گیا، مٹی کو گوندھ کر کے پھر سکھایا گیا، اس کو آگ کی گرمی دی گئی، پھر اس کو ہوا دی گئی۔ چار چیزیں انسان کے پتلے کو بنانے میں لگیں، مٹی، پانی، آگ اور ہوا۔ یہ چار عناصر ہیں اس کے، یعنی یہ چار پوائنٹ ہیں، اسی سے بنا ہے یہ، اس کے کانٹینٹس انسان کے جسم کے بننے کے۔ اور اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا انسان کے اندر یہ چاروں کی فطرتیں موجود ہیں، چاروں کی۔ آگ جیسا گرم بھی ہوتا ہے، ہوا جیسا اڑتا بھی ہے، اور پانی جیسا بہتا بھی ہے، اور مٹی جیسا کبھی نرم بھی ہوتا ہے۔
یہ چاروں صفات انسان کے اندر ہے. ان چاروں اشیاء کی خاصیتیں انسان میں دی گئی. گوندھا گیا، سکھایا گیا، آگ پہ تپایا گیا. پھر یہ بھی روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا سے 40 دن اس پر بارش برسائی گئی، برسایا گیا پانی. قرآن اور اس پر جو پانی برسایا گیا اس کو پکا کرنے کے لیے، لیکن وہ پانی عام پانی نہیں. فرمایا گیا اس میں 39 دن غم کی بارش کرائی گئی، 1 دن خوشی کی بارش کرائی گئی انسان کے جسم پر. یعنی یہ پہلا فارمولا ریڈی ہو رہا ہے، ابھی سب سے پہلا انسان تیار ہو رہا ہے، اس میں ساری چیزیں ہو گئی. 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش اس پتلے پر برسی، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں. ہمیں سال بھر روز عید کا دن نہیں آتا ہے، عید کا دن ایک ہی بار آتا ہے، سال میں ایک رکھا گیا ہے، 365 دن ہے. اسی طرح دنوں کی تعداد کے اعتبار سے ہمارے تیوہار ہوں، خوشیاں ہوں، مختصر ہوتی ہیں. باقی سب انسان کے روز مرہ کے کام ہے ہی ہیں جس میں پریشان رہتا ہی ہے. کبھی گھر کے معاملات کو لے کر، کبھی بزنس کے معاملات کو لے کر، کبھی جائیداد کو لے کر، کبھی اولاد کو لے کر، کبھی بیوی کو لے کر روتا ہی رہتا ہے. اسے غم ہے انسان کو. خیر، جب یہ پتلا تیار ہوا، پورا ریڈی ہوا، تو اب اس کے آگے کے معاملات سورہ اعراف میں رب تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روح اس بدن میں ڈالی. روح کیا چیز ہے؟ روح کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رب کا نور ہے، اللہ کا نور ہے. ابھی مجھے آپ بتائیں، لائٹ چالو ہے اور یہاں سب اجالا ہے، یہ پورا ماحول روشن ہے، لائٹ تو آپ کو دکھ رہی ہے، لیکن یہ اجالا جو ہے اسے نہ ہم پکڑ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اجالا صرف اتنا ہے کہ ہماری آنکھوں کو دیکھنے کے قابل بناتا ہے، باقی یہ اجالا جو ہے یہ نظر نہیں آتی چیز. روح کا معاملہ ایسی ہی ہے کہ وہ نور ہے، وہ جسم میں ہے لیکن نظر نہیں آتی. کچھ پاور ایسے ہوتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے میں یوں سمجھاؤں، کبھی آپ کو سر درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سر درد ہوتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن کبھی آج تک وہ دیکھا نہیں وہ درد ہوتا کیسا ہے، کالا ہوتا ہے کہ پیلا ہوتا ہے کہ لال ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے. درد کی کیفیت صرف ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، باقی اس کی شکل کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. کچھ چیزیں رب تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں جن کی شکلیں نہیں ہوتی، احساس ہوتا ہے. روح انہی میں سے ہے. روح ایک نور ہے اللہ تعالیٰ کا. اب یہ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالا گیا تو جسم جو ہے مٹی کا بنا ہوا تھا، روح جو ہے نور ہے، روشن. روح بھاگ کر باہر آئی، کہنے لگی رب تعالیٰ سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے جسم میں کیسے جا کر اس میں رک جاؤں. اندھیرا اور روشنی دونوں اپوزٹ چیز ہیں، اسی لیے روح اور جسم کا ملاپ ہمیشہ ہوتا نہیں، ان کی دوستی نہیں ہوتی زیادہ دن، اس لیے کہ یہ دونوں الگ ہوں گے ہی. آج دونوں کو جکڑ کر کے رکھا ہے رب نے، ہم زندہ ہیں. روح کو اور جسم کو اللہ نے جوڑ کر کے رکھا ہے، ورنہ یہ دونوں کی کوئی دوستی ہے ہی نہیں. جس دن حکم ہوگا روح اتنی تیزی سے بھاگتی ہے جسم سے کہ دوبارہ اس کی طرف آنا بھی نہیں چاہتی، کبھی نہیں. جسم سے جب وہ آزاد ہوتی ہے روح تو دوبارہ اس جسم میں آتی بھی نہیں، نکل جاتی ہے. روح کا جسم سے تعلق نہیں. ہاں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دوستی کے لیے سیم چیز ہونا ضروری ہے نا. مثال کے طور پر علم والا جاہل سے دوستی کرے تو جمتی نہیں ہے، سائلنٹ رہنے والا بڑبڑیا سے دوستی نہیں کرتا، اس کی جمتی نہیں. دونوں کا ساتھ اس وقت جمتا ہے جب دونوں برابر کیوں. روح جو ہے نور ہے اور جسم اندھیرا ہے، دونوں کی دوستی جمتی نہیں. اسی لیے جب موت آتی ہے روح نکل کر بھاگتی ہے. لیکن ہاں
جن اہل اللہ نے اپنے جسم کو بھی نورانی بنایا ان کی روح جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، کیونکہ دوستی جو ہو گئی، روح نورانی ہے اور ان اولیاء کاملین نے جسم کو بھی نورانی بنایا تو روح کی جسم سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے اولیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کی روح ان کے پاس ہوتی ہے، آس پاس ہوتی ہے، جو بھی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے جسم سے جب یہ بھاگ آئی تو اللہ عز و جل نے اس روح کو اس میں بٹھانے کے لیے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ یہ پہلا ٹرانسفر ہے نور محمدی کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ اب وہ نور کی جگمگاہٹ ایسی تھی کہ جب سورج اور چاند نہ ہو کر کے بھی کائنات روشن ہوتی تھی، نور محمدی۔ تب پھر روح کو ڈالا گیا تو روح جا کر قرار پا گئی، رک گئی، کیونکہ اب جو روشنی آ گئی نور محمدی کی۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے چھینک مارتے ہیں، چھینک آئی آپ کو، اور سب سے پہلا جملہ آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور چھینک آنے کے وقت ہمیں کہنا کیا چاہیے؟ الحمدللہ۔ یہ ہمارے باپ کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام اور دنیا میں آنے سے پہلے سب سے پہلا جملہ زبان سے نکلا۔ کچھ بدماش ہوتے ہیں بیچارے، اسلامی اسکالر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور چھینک مارتے ہیں کہ آئی ایم سو سوری۔ سوری یہ کیا جملہ ہے؟ اسلامک اسکالر ان کو کہا گیا ہے، معاذ اللہ۔ الحمدللہ کا جملہ نہیں آتا، چھینک مار کر کے سو سوری کہتے۔ کس کو؟ کیا تمہاری غلاظت سامنے پر اڑی اس لیے؟ نہیں، اللہ کا شکر اس وقت ہم بجا لاتے ہیں ہم اپنی اصل کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے روح ہمارے جسم میں ڈالی۔ تو جب آدم علیہ السلام کو بیداری آئی تو آپ نے سب سے پہلے رب کا شکر کیا، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کھڑا فرمایا اور تمام کائنات کا انہیں مشاہدہ کروایا گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام انہیں سکھائے، سب چیزوں کے نام اللہ نے انہیں سکھائے۔ یہ پہلے پارے میں بھی موجود ہے، اٹھا کر تفسیر دیکھ لینا۔ ایک بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں، تفسیر میں بتایا گیا کیا کیا سکھایا گیا تھا آدم علیہ السلام کو۔ تو وہ ابھی واقعہ آگے آ رہا ہے۔ فرشتوں کو بلایا رب تعالیٰ نے، پیدا ہونے کے بعد سارے فرشتے دیکھتے گھوم رہے تھے ادھر سے ادھر، ایک نیا مخلوق، اور ایسی مخلوق انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ دیکھنے کا یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا، فرشتے آدم علیہ السلام کی زیارت کرتے جا رہے تھے۔ اور ایک اسرائیلی روایت ہی ہے، اس میں ہے کہ پتلے کو دیکھ کر شیطان نے تھوک دیا تھا کہ یہ ہماری اہمیت سے زیادہ بڑھ کر کے انہیں بنایا جا رہا ہے۔ تو پیٹ کے پاس کا اتنا حصہ نکال دیا گیا جہاں ہماری ناف ہوتی ہے، یہ ناف جو ہے اتنی مٹی وہاں سے نکال دی گئی کہ ابلیس لعین اس طرف تھوکنے کی کوشش کیا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں اب بھی نمازوں میں جو شیطان وسوسے لاتا ہے وہ ہماری ناف کے راستے سے ہی اندر آتا ہے، اسی لیے نماز میں ہاتھ ناف پر باندھنے کا حکم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر تکبیر باندھتے ہیں تو ناف پر، بومبی جس کو کہتے ہیں، اس پر مضبوطی سے ہاتھ باندھتے ہیں تاکہ شیطان وہاں سے داخل ہونے نہ پائے۔ یہ تاریخ ہے، یہ روایات ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب بیداری ہوئی، فرشتے جو پوچھ رہے تھے نا ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا، زمین پر بھیجے گا، اللہ نے ان کو بلایا اور کچھ چیزیں ان کے سامنے پیش کیا۔ اے فرشتوں بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں۔ فرشتوں نے نئی نئی چیزیں دیکھی تھی، زمین کی چیزیں ہوں گی، کچھ بھی ہوں گی۔ فرشتے کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے مولا ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھایا ہے، اور تو علم والا، حکمت والا ہے، یہ سب چیزوں کے نام ہمیں نہیں معلوم۔ ثم عرضهم، پھر
آدم علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا اور کہا گیا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا۔ آدم علیہ السلام گنانا شروع کی، اس کو فلاں کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کائنات کی موجود ساری چیزوں کو گنا دیا، وہ درخت ہوں، پتے ہوں، پھل ہوں، یا جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، پرندے ہوں، سب کے نام انہوں نے گنائے۔ فرشتوں کو اس چیز کا علم نہیں دیا گیا تھا۔